ایک زمانے کی بات ہے، کسی دور سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ شہزادی آریانا، ریشمی سنہری بال، ستاروں جیسی روشن آنکھیں، نازک اور حسین۔ دنیا کی ہر نعمت کے باوجود اس کے اندر ایک خالی پن تھا۔ وہ اکثر محل کی بالکنی میں کھڑی ہوتی اور دور گاؤں کو دیکھتی۔ وہ محل کی سنگ مرمر کی دیواروں، جن پر سونے چاندی کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے، ان کے باہر کی دنیا دیکھنا چاہتی تھی۔ آزاد اور شاہی آداب اور رکھ رکھاؤ سے ہٹ کر ایک دن اس نے اپنی کنیز کے کپڑے پہنے، سر کو ایک موٹے کپڑے سے ڈھانپا اور محل کے پچھلے دروازے سے، جہاں سے محل کے ملازم آتے جاتے تھے، محل سے نکل گئی۔ آزاد دنیا کی سیر کے لیے وہ چلتے ہوئے گاؤں کے بازار میں پہنچی۔ لوگ آپس میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، کھانچے والوں اور بچوں کے کہکہوں کا شور۔ سب سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ آگے بڑھی اور ایک بیکری کے پاس پہنچی۔ تازہ بریڈ کی خوشبو سے اس کے قدم رک گئے۔ بیکری میں ایک نوجوان بریڈ بنا رہا تھا۔ شہزادی نے اسے بریڈ دینے کو کہا۔ نوجوان نے شہزادی کو بریڈ دیتے ہوئے پوچھا، آپ یہاں نہیں آئی ہیں؟ میں نے پہلے آپ کو اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔ شہزادی نے کہا، ہاں، میں یہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں آئی ہوں۔ میں ایک سوداگر کی بیٹی ہوں۔ اوہ، اچھا۔ شہزادی نے پیسے دینے چاہے تو نوجوان نے مسکرا کر کہا، کوئی مہمان میری دکان پر پہلی بار آتا ہے تو میں اس سے پیسے نہیں لیتا۔ شہزادی نے بریڈ لی، بازار کی سیر کی۔ اب شہزادی نے اکثر بازار آنا جانا شروع کیا۔ وہ بیکری پر ضرور جاتی۔ نوجوان نے اپنا نام نبیل بتایا۔ شہزادی کو نبیل سے بات کرنا، اس کا اپنے گاہکوں سے برتاؤ بہت پسند آیا۔ ایک دن اس نے نبیل سے کہا، مجھے بریڈ بنانا سکھاؤ۔ زندگی اس رفتار سے چلتی رہی۔ شہزادی آریانا اب اکثر گاؤں کے بازار جاتی، نبیل سے باتیں کرتی اور اس سے بریڈ بنانا سیکھتی۔ آٹے سے ہاتھ بھرنا، تنور کی گرمی محسوس کرنا اور لوگوں کے درمیان رہنا، یہ سب اس کے لیے نئی اور خوبصورت دنیا تھی۔ لیکن ایک دن اچانک آسمان کا رنگ بدل گیا۔ سیاہ بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا۔ ہوا تیز چلنے لگی اور پھر ایسی بارش شروع ہوئی جو عام بارش نہیں تھی، تیزابی بارش۔ چند ہی گھنٹوں میں سنہری کھیت جل گئے، پکی ہوئی فصلیں سیاہ پڑ گئیں، درختوں کے پتے جھلس گئے۔ چند ہی دنوں میں پورے ملک میں قحط پڑ گیا۔ محل میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ نے ہنگامی حالت کا اعلان کیا۔ سرکاری گودام کھول دیے گئے اور لوگوں میں اناج بانٹا جانے لگا۔ لیکن ملک بڑا تھا اور اناج محدود۔ جلد ہی اناج کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ بادشاہ کے حکم پر تمام وزیر، مشیر اور عالم دربار میں حاضر تھے کہ اس مصیبت کا کوئی حل نکالا جائے۔ کئی دن تک بحث ہوئی لیکن کوئی حل نہ نکلا۔ آخرکار ایک بوڑھے عالم نے ایک حیران کن بات بتائی۔ قدیم تحریروں کے مطابق ایسی تیزابی بارش آسمانی آفت ہے اور اس آفت کا صرف ایک ہی حل ہے۔ سلطنت کے کھیتوں میں سورج کے لافانی سنہری بیج بوئے جائیں۔ انہی بیجوں سے نئی فصل اگ سکتی ہے جو اس آفت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ بادشاہ نے فوراً پوچھا، یہ بیج کہاں ملیں گے؟ عالم نے آہ بھری اور کہا، وہ بیج کالے پہاڑوں کے غار میں ہیں اور اس غار پر ایک خوفناک مانسٹر کا قبضہ ہے۔ وہاں جانا اور پھر واپس آنا تقریباً ناممکن سمجھا جاتا ہے۔ یہ خبر پورے ملک میں پھیل گئی۔ لوگوں کے دلوں میں خوف اور پریشانی کے ڈیرے تھے۔ اگلے دن جب شہزادی آریانا بازار پہنچی تو اس نے دیکھا کہ نبیل اپنی بیکری میں آٹے کی خالی بوریوں کے پاس کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری اداسی تھی۔
نبیل نے آہستہ سے کہا، میرے لیے یہ برداشت سے باہر ہے کہ چھوٹے بچے بریڈ لینے آتے ہیں اور میں انہیں خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہوں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر نبیل نے مضبوط لہجے میں کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں کالے پہاڑوں پر جاؤں گا اور کھیتوں کے لیے سنہرے بیج لے کر آؤں گا۔ یہ سن کر شہزادی آریانہ کے دل میں عجیب سی لہر اٹھی۔ نبیل کے دل میں اپنے لوگوں کے لیے اتنا خلوص دیکھ کر اس نے کہا، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ نہیں، نبیل نے فوراً کہا، وہ راستہ بہت خطرناک ہے، شاید ہم واپس نہ آ سکیں۔ لیکن شہزادی اپنے فیصلے پر قائم رہی۔ آخرکار نبیل مان گیا۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے دونوں سفر پر نکل پڑے۔ نبیل نے اپنے ساتھ کچھ سوکھی بریڈ، چمڑے کا پانی کا مشکیزہ اور ایک مضبوط چھڑی لی۔ دونوں خاموشی سے کالے پہاڑوں کی طرف چل پڑے۔ راستے میں کہیں جنگلی جانوروں کی آوازیں گونجیں، کہیں زہریلے سانپ جھاڑیوں میں سرکتے دکھائی دیے، لیکن دونوں احتیاط سے آگے بڑھتے رہے۔ ایک رات جب وہ جنگل میں آگ جلا کر بیٹھے تاکہ جنگلی جانور قریب نہ آئیں، شہزادی نے آہستہ سے پوچھا، تم نے لوگوں کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی، جبکہ شاید بہت سے لوگ تمہیں کبھی یاد بھی نہ رکھیں۔ نبیل مسکرایا اور بولا، وہ بیکر ہی کیا جو لوگوں کی بھوک نہ مٹا سکے، اور وہ انسان ہی کیا جو انسان کا دکھ نہ سمجھ سکے۔ آگ کی روشنی میں اس کے الفاظ سن کر شہزادی آریانہ کے دل میں اس کے لیے احترام اور بھی بڑھ گیا۔ نبیل کے سادہ مگر سچے خیالات کے سامنے اسے اپنی شاہی زندگی معمولی اور حقیر محسوس ہونے لگی۔ سفر آسان نہیں تھا، کبھی پتھریلی چٹانیں راستہ روک لیتی، کبھی تیز ہوا قدم ڈگمگا دیتی۔ ایک جگہ جب شہزادی کا پاؤں پھسلا تو وہ تقریباً نیچے گرنے ہی والی تھی کہ نبیل نے فوراً اسے سہارا دیا۔ آخرکار کئی دن کے مشکل سفر کے بعد وہ کالے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ گئے۔ ان کے سامنے ایک بڑا سا غار تھا۔ انہیں حیرت ہوئی کہ غار کے دروازے پر کوئی خوفناک مانسٹر نہیں تھا، وہاں پتھر کا بہت بڑا پرندہ کھڑا تھا۔ لیکن اچانک اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی چمکی، وہ حرکت کرنے لگا۔ وہ پرندہ زندہ تھا۔ اس نے گہری آواز میں کہا، تم سورج کے سنہری بیج حاصل کرنا چاہتے ہو، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک امتحان سے گزرنا ہوگا۔ نبیل اور شہزادی ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ پرندے نے کہا، تم دونوں کو اپنے دل کا سب سے بڑا راز سچ سچ بتانا ہوگا، لیکن یاد رکھو، اگر تم میں سے کسی نے بھی جھوٹ بولا تو ہمیشہ کے لیے پتھر کا بن جائے گا۔ نبیل کچھ کہنے ہی والا تھا کہ شہزادی آگے بڑھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ نبیل کا ظاہر اور باطن ایک ساتھ شفاف ہے اور کوئی راز نہیں۔ اس نے اپنا سکاف ہٹایا اور اس کے سنہری بال لہرا گئے۔ پھر اس نے کہا، میرا راز یہ ہے کہ میں اس سلطنت کی شہزادی ہوں۔ پتھر کے پرندے نے سر جھکایا اور بولا، تم نے سچ کہا، اور وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ غار کے اندر سنہری بیجوں کا ڈھیر لگا تھا۔ دونوں نے جلدی سے بیج تھیلے میں بھرے اور واپس سفر شروع کیا۔ راستے میں نبیل خاموش تھا۔ شہزادی نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے، میں نے اپنی پہچان تم سے چھپائی، مگر تمہیں دھوکہ دینا نہیں چاہتی تھی، صرف اس دنیا کو قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ نبیل نے مسکرا کر کہا، میں ناراض نہیں ہوں، بس یہ سوچ رہا ہوں کہ شہزادی ایک بیکر کے ساتھ کیسے چل سکتی ہے۔ شہزادی نے جواب دیا، ساتھ کے لیے رتبہ نہیں، دل اور سوچ کی مطابقت ضروری ہے۔ جب وہ محل پہنچے تو بادشاہ نے اپنی بیٹی کو دیکھ کر خوشی سے گلے لگا لیا اور کہا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں کتنا تلاش کیا۔ شہزادی نے ساری بات بتائی۔ سنہرے بیج فوراً کسانوں میں بانٹ دیے گئے۔
حیرت انگیز طور پر چند ہی دنوں میں کھیتوں میں دوبارہ سنہری فصل لہرانے لگی اور ملک میں خوشحالی لوٹ آئی۔ بادشاہ نے سب لوگوں کو میدان میں جمع کیا اور نبیل کی بہادری کی تعریف کرتے ہوئے اعلان کیا، میری بیٹی کی شادی نبیل سے ہوگی کیونکہ وہی اس قابل ہے کہ میرے بعد اس ملک کی ذمہ داری سنبھال سکے۔ میدان تالیوں سے گونج اٹھا اور یوں شہزادی آریانہ اور نبیل کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ مگر شادی کے بعد بھی نبیل نے بریڈ بنانا نہیں چھوڑا۔ اس نے بیکری کو بڑا کر لیا اور اب وہ غریبوں کو مفت بریڈ دیا کرتا تھا۔ شہزادی بھی اس کے ساتھ بریڈ بناتی کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اصل خوشی محل کی شان میں نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت میں ہوتی ہے۔